عزیز دوستو، یہ عرفات کا دن ایک بہت ہی عظیم دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا احادیث کے اندر کئی مرتبہ ایک دن کی مبارک بادی دی اور اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سب سے بہتر دن یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد سب سے بہتر دن دنیا میں عرفات کا یہ مبارک دن ہے۔ عزیز دوستو، عرفات کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کیا۔ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہمارے یہاں یہودیوں کے پاس ہو تو اس آیت کے دن کے، اس آیت کے نزول کے دن میں ہم عید مناتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا مبارک دن ہے جس میں ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا اور ہماری نعمتوں کو تم پر نچھاور کیا، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام سے ہم نے دین اسلام کو راضی برفا چاہا۔ تو عزیز دوستو، دین کو مکمل کرنا اور دین سے راضی ہونا اور اسلام کے اس دین کو فوقیت اور طاقت بخشنا، عزیز دوستو، یہ موقع عرفات کے دن آیا ہے۔ عمر بن خطاب نے یہودی کی اس بات کو سننے کے بعد کہا کہ خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آیت 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، اور یہ آیت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا پر تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، تو ایسے موقع پر اللہ نے اس آیت کو نازل کی۔ تو عزیز دوستو، یہ اتنا مبارک دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کیا ہے اور اسلام کو فوقیت بخشی، اسلام کو طاقت بخشی، اسلام کو فوقیت اور اسلام کو طاقت اس اعتبار سے اللہ نے بخشی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر رہے تھے، اور اس حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے 2 مہینے زندہ رہے، اور اس کے بعد بیت اجل کو لبیک کہا، اللہ کے پاس جا مل گئے۔ تو یہ 80 دن میں کوئی زیادہ احکامات نازل نہیں ہوئے۔ یہ 80 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کو سیٹل کیا، کیونکہ جو حج گزرا تھا اس میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ عزیز دوست، تو یہ عرفات کا دن یہ عظیم دن ہے جس میں اللہ نے دین کو مکمل کیا اور ہم تمام پر نعمتوں کو نچھاور کیا اور ہمارے لیے اسلام کے دین کو راضی مانا۔ عزیز دوستو، یہ عرفات کا دن جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے، یہ ایسا دن ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت انزل ربنا السماء الدنیا فیضاہی بہم الملائکہ، اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول کرتے ہیں اور اس کے بعد ملائکہ کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو یہ لوگ عرفات کے میدان میں اتنی بڑی تعداد میں کس لیے جمع ہوئے، یہ چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ تو ملائکہ کہیں گے کہ یا رب العالمین آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ یہ اتنی بڑی تعداد، یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں اور ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ اے ملائکہ، شہادت رہنا، شہادت دینا کہ میں ان تمام کو معاف کرتا ہوں، ان تمام کے گناہوں کو دھوتا ہوں۔ عزیز دوستو، عرفات کے دن اللہ رب العزت اتنی عظیم نعمت کو نازل کرتے ہیں کہ تمام حاجیوں کو جو عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں، ان تمام کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ حج کو نہیں جاتے، اپنی اپنی بستیوں میں رہتے ہیں، انہیں بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، اور انہیں بھی دیکھ کر ملائکہ سے کہتا ہے کہ یہ تعداد میرے لیے روزہ رکھ رہی ہے۔ اس میں بہت بڑی تعداد یہ خواہش کر رہی تھی کہ عرفات کے میدان میں حاضری ہو، لیکن نہیں
نہیں ہو پائی، لیکن شہادت رہنا کہ ہم ان تمام کو معاف کر دیں۔ عزیز دوستو، یہ عرفات کا موقع ہے جس میں اللہ رب العزت لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفات کے موقع پر اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو جہنم سے رہا کرتا ہے وہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ رمضان میں بھی نہیں ہوتا۔ رمضان کی راتیں برکت والی راتیں ہیں، لیکن یہ عشر ذی الحجہ، یہ ایام شروع کے 10 دن ذی الحجہ کے، یہ رمضان کے دنوں سے بہتر ہے۔ اور اس میں جو یوم عرفہ کا دن ہے، اس میں جو یوم نحر کا دن ہے، یہ ایسے دن ہے جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی اور دن نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت اس دن میں جہنم سے لوگوں کو رہا کرتے ہیں، کئی گردنوں کو جہنم سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ اتنا عظیم و مبارک دن عزیز دوستو، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیا اور ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا موقع دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عرفات کے روزے کو رکھا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اگر کسی نے عرفات کے روزے کو رکھا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایک سال جب گزر گیا ہے اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، اور ایک سال کی گناہ جو آنے والے ہیں انہیں اللہ رب العزت پہلے سے ہی یہ مقرر کر دیتا ہے کہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، یہ دن کی فضیلت دیکھیے کہ آپ ایک روزہ رکھتے ہیں لیکن 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ ایک دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ کے لیے، اس کے بدلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس سے عظیم فضیلت کا دن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دن میں زندہ رکھا اور روزہ رکھنے کا موقع دیا۔ عزیز دوستو، عرفات کے دن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے زبردست دعا، سب سے بہترین دعا عرفات کا دعا ہے۔ سب سے بہترین مانگ اللہ کے پاس بندہ جو مانگتا ہے، بہترین موقع جو تلاش کرتا ہے، عرفات کے دن سے بہتر کوئی دوسرا موقع نہیں ہوتا۔ سب سے بہترین دعا عرفات کی یہ دعا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، خیر ما قلت انا والنبیون، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین چیز جسے میں نے اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے ادا کی، جسے کہا اور جسے بطور دعا پیش کی، وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت چلتی ہے۔ یہ عظیم دعا ہے عزیز دوستو، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عرفات کے موقع پر اسے رکھنا چاہیے، اسے بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس سے بہتر کوئی جملہ میں اور اس سے پہلے انبیاء ادا نہیں کیے۔ تو سب سے بہترین دعا عرفات کا دعا ہے، اور سب سے بہترین ذکر عرفات کا ذکر ہے، اور سب سے بہترین جملہ یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا جملہ ہے۔ ہمارا آپ کو چاہیے کہ اس جملے کو بار بار دہرائیں، اور یہ دعا، یہ ذکر سب سے بہترین اور سب سے افضل ذکر ہے۔ اس میں توحید کا اعلان ہے، اس میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اور اس میں اللہ کو ہر چیز پر قدرت والا ہے، یہ آپ اقرار کرتے ہیں۔ اسے بار بار رکھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفات کا دن آ جائے تو مجھے یہ اس بات کو لے کر پریشانی نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسی کوئی پریشانی مجھے نہیں ہوتی، بلکہ مجھے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک دن میں اللہ کے پاس مانگوں کیا، کون سی پیشکش پیش کروں، کون سے گناہوں کی تلافی مانگوں، اور کون سی مانگ مانگوں، کون سی ضرورت میری پوری کر لوں۔ مجھے یہ پریشانی لاحق رہتی ہے، مجھے ذرا برابر کوئی شک نہیں رہتا کہ اس دن اللہ رب العزت دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، اس دن اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
سلف الصالحین سے کئی مرتبہ مروی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے عرفات کی دعا کرنے کے بعد اس میں شک کیا، اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن ایمان رکھتا ہے، وہ عرفات کی دعا کرنے کے بعد ذرا برابر بھی شک نہیں کرتا، بلکہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے ایسے مبارک گھڑی میں مجھے مانگنے کا موقع دیا۔ عزیز دوستو، آج کا دن جمعے کا دن ہے اور ساتھ ساتھ عرفات کا دن ہے۔ جمعے کے دن ایک ایسا پہر ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندے مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی پوری نہیں، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو پوری کرتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ وہ موقع ہے جمعے کے دن جب امام منبر پر ہوتا ہے اور اس کے بعد بیٹھتا ہے تو ایسے موقع پر ایک گھڑی نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ ایسا مبارک موقع ہے، ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جس میں اگر بندہ اللہ کے پاس کسی بھی قسم کی مانگ مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مانگ کو رد نہیں کرتا۔ اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں ملائکہ بندہ جب بھی دعا کرتا ہے ساتھ ساتھ ملائکہ آمین کہتے جاتے ہیں۔ اگر ملائکہ نے آمین کہہ دیا بندے کی دعا پر، وہ دعا عزیز دوستو کیا اللہ رد کر سکتا ہے؟ ہرگز رد نہیں کر سکتا۔ ایسا مبارک موقع ہے جمعے کا دن، اور اس میں آج عرفات کا دن بھی مل گیا ہے، ایسا موقع مل گیا ہے جس میں آپ کی پوری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا، آپ کی بخشش کی گارنٹی ہے، آپ کے گناہوں کی تلافی کی گارنٹی ہے۔ ایک موقع ہاتھ سے جانے دینا بدبختی ہے عزیز دوستو۔ وہ آدمی واقعی بدبخت ہے جس نے آج کا روزہ نہیں رکھا، وہ آدمی واقعی بدبخت ہے جسے اس کا احساس بھی نہیں کہ آج عرفات کا دن ہے، وہ آدمی واقعی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے جس نے روزہ جمعے کی اس گھڑی کو پایا، جمعے کے اس دن کو پایا اور اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کی۔ عزیز دوستو، قرآن میں اللہ رب العزت نے اس دن پر قسم کھائی ہے۔ اہل علم نے تفسیر میں سنایا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے یہ وعدے کیے ہوئے دن کا۔ اور اہل علم نے کہا اليوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، اللہ نے قیامت کے دن پر قسم اٹھائی ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شہادت دینے والی اور جس کی شہادت دی گئی ہے، دونوں پر اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے۔ عزیز دوستو، جب قرآن کے اندر اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے تو ہم آپ کو جان لینا چاہیے کہ وہ بہت ہی عظیم چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت معمولی چیزوں پر قسم نہیں اٹھاتا۔ تو مفسرین نے کہا وہ شاہد و مشہود، شہادت دینے والی سے مراد جمعے کا دن ہے، وہ مشہود سے مراد عرفات کا دن ہے۔ اللہ نے جمعے کے دن پر بھی قسم اٹھائی، عرفات کے دن پر بھی قسم اٹھائی، اور خوبی سنیے اور ایک برکت کی بات سنیے کہ دونوں دنوں کو اللہ رب العزت نے آج جوڑ دیا ہے۔ جمعے کا دن جس پر اللہ نے قسم اٹھائی وہ آج ہی کا دن ہے، اور عرفات کا دن جس پر اللہ نے قسم اٹھائی وہ آج ہی کا دن ہے۔ عزیز دوستو، یہ دو برکتیں والی دن ہمارے لیے جوڑ دی گئی ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس کی اہمیت جانے اور کثرت سے استغفار کریں۔ آج کا دن، عرفات کا دن، آدمی روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے جو کام کرنا ہے وہ تین کام ہے، وہ تین کام ہے۔ سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، اسے آدمی پڑھتا رہے، اسے پڑھتا رہے۔ نمبر دو، اللہ کی بڑائی بیان کرے، کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسری چیز جسے وہ بار بار کرتا ہے آج کے دن، وہ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھے، کلمہ توحید کو رٹا جائے اور اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی آدمی کثرت سے کرتا رہے۔ آج کے دن یہی ہمارا پروجیکٹ ہے، آج
آج کے دن ہم کو یہی عزیز دوستوں کرنا ہے. بدبخت ہے آدمی وہ اتنے معاملی جملوں کو ادا نہیں کر سکتا, اس کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتا, یہ الفاظ بھی زبان سے جاری نہیں کر سکتا. اس آدمی سے زیادہ کوئی بدبخت نہیں عزیز دوستوں, اس سے زیادہ کوئی بدبخت نہیں ہے کہ یہ معاملی جملے ادا کر کے اپنی گردن کو جہنم سے رہا کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اس ذکر کو کیا تو اسے کیا کیا ملے گا؟ اسے سب سے پہلے 10 غلاموں کو رہا کرنے کا اجر ملے گا, 10 غلاموں کو رہا کرنے کا اجر ملے گا. اور عزیز دوستو آج کا دن اللہ رب العزت ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کرتا ہے. آپ یہ غلام کو رہا کریں گے, اس کے بغیر اللہ رب العزت آپ کی گردن کو جہنم سے رہا کرتا ہے. تو غلام تو رہا نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم آپ اس ذکر کو تو کر سکتے ہیں جس میں آپ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو جو کوئی آدمی اس ذکر کو پڑھے گا اسے 10 غلام رہا کرنے کا اجر ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 نیکیاں لکھی جائے گی. کتبت لہ مئۃ اجر, اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے, اور اس کے 100 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور یہ آدمی شام ہونے تک شیطان کے شکنجوں سے بچا ہوا رہتا ہے. اگر اس نے شام میں پڑھ لیا صبح ہونے تک شیطان کے دباؤ سے بچا ہوا رہتا ہے. 5 خوشخبریاں یہ صرف معمولی ذکر پڑھنے پر. اور یہ دن عرفات کا دن جس میں یہ ذکر کے لیے خاص اہمیت دی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرفات کے دن اس سے بہتر کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی. عزیز دوستو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس کی اہمیت جانیں اور کثرت سے زبان میں اس ذکر کو جاری کریں. اور اسی طریقے سے عرفات کا دن آ جائے, سلف الصالحین سے ثابت ہے, ایک صحابی تھے جن کا نام حکیم بن حزام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ 100 غلاموں کو لے کر عرفات کے میدان میں پہنچتے, اور 100 اونٹ کو لے کر عرفات کے میدان میں پہنچتے, اور اللہ کے تکبیر کو اونچا کرتے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء پڑھتے جاتے. یہ اونٹ کو ذبح کرتے اور یہ غلام کو رہا کرتے, یہ اونٹ کو ذبح کرتے پھر اس ذکر کو تازہ کرتے پھر غلام کو رہا کرتے. یہ تینوں کام کرتے رہتے یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جاتا. سارا دن غلاموں کے رہا میں مصروف رہتے, سارا دن اللہ کے لیے ذبح کرنے میں مصروف رہتے, اور سارا دن اس ذکر کو اپنے زبان میں جاری رکھتے ہیں. عزیز دوستو کتنا عظیم عمل دیکھیے, کیسی اہمیت دیا کرتے تھے. امام سفیان الثوری سے ثابت ہے کہ وہ عرفات کا دن آ جائے اپنے گھٹنے ٹیک کر بالکل غلاموں کے مانند بیٹھ جاتے, اپنے ماتھے کو زمین میں رگڑتے, اور اس کے بعد زاروں قطار روتے رہتے, اور اپنے شاگردوں سے کہتے کہ اس بدبخت کا کیا کہنا جو اس دن کو حاصل کرنے کے باوجود اس نے اس دن کی اہمیت نہیں دی, اس دن کو کچھ بھی نہیں سمجھا. اس بدبخت کا کیا کہنا کہ جو اس دن کو حاصل کرنے کے بعد اپنی گردن کو جہنم سے رہا نہیں کر پایا. اس بدبخت کا کیا کہنا جو اس دن کو حاصل کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کر پاتا. اس بدبخت کا کیا کہنا اس عظیم دن کو حاصل کرتا ہے, اللہ کی توحید نہیں بیان کرتا, اللہ کی تمجید نہیں بیان کرتا, اللہ کی تعریف نہیں بیان کرتا. یہ کہا کرتے تھے عزیز دوستو سلف صالحین سے عجیب و غریب اعمال ثابت ہے. یہ دن آ جائے تو بعض کسی سے بات ہی نہیں کرتے, سارے کا سارا دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. یہ دن اگر کوئی دن جسے آپ عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی اور دن نہیں عزیز دوستو, اس سے بہتر کوئی اور دن نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے چلیے یہ وہ دن ہے جس میں شیطان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے. شیطان کا پروجیکٹ ہوتا ہے کہ بندے آدم کے لوڑنے کو جہنم میں داخل کروا دے, اس سے بہکائے, ایسے ویسے کام کروائے, یہاں تک کہ اسے شرک میں ملوث کر دے, بدعات اور خرافات میں ملوث کر دے. اس میں جب وہ پڑھ کر تڑپتا رہتا ہے تو وہ جہنم میں داخل کروا کے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے. ورگلانا, بہکانا, ہر قسم کی فتنے اور فسادات کرنا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. عام دنوں میں اسے خوشی نصیب ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو جہنم میں داخل کروا دیتا ہے. لیکن جب عرفات کا دن آتا ہے بڑا مایوس ہو جاتا ہے,
سر پیٹ کر روتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میری پوری محنت بیکار جا رہی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر فخر محسوس کیا ہے اور ملائکہ کو بطور شہادت پیش کر دیا ہے کہ میں ان تمام کو معاف کرتا ہوں، ان تمام کی گردنوں سے انہیں جہنم سے رہا کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، شیطان کی مایوسی کا دن ہے، ہم اور آپ کو عید منانی چاہیے، ہم اور آپ کو خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ آج یہ ذلیل، یہ جو اللہ کا دشمن جو انسانوں کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے، آج اس کی بربادی کا دن ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس کی بربادی کو اور مؤثر بنائیں اور اس کے لیے اور بدترین حالات پیدا کریں، توحید کے کلمے کو اونچا کر کے۔ اور بھی فضیلتیں ہیں عزیز دوستو، یہ دن بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا صرف جمعے کا دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دن چھوڑ کر روزہ رکھنا جائز ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ بعض پوچھتے ہیں کہ رمضان کے میرے روزے باقی ہیں، کیا میں ان روزوں کو رکھ سکتا ہوں؟ ہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض پوچھتے ہیں کہ رمضان کے میرے بعض روزے پینڈنگ ہیں، ان روزوں کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ کیا میں عرفات کے روزے کی بھی نیت کر لے سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جو دن گزر گیا اس دن میں نے روزہ رکھا اور رمضان کا ایک روزہ میرا باقی رہ گیا تھا، کیا میں آج کا بھی اجر حاصل کر سکتا ہوں؟ رمضان کے روزے کا بھی اجر حاصل کر سکتا ہوں؟ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ تمام چیزیں جائز ہیں، لیکن آپ بہرحال روزہ تو رکھیے، بہرحال آپ روزہ رکھیے، اپنے آپ کو عبادت میں آج کے لیے مصروف رکھیے۔ اسی طریقے سے آج کے دن وہ جو بہترین عمل انسان جو کر سکتا ہے وہ ہے صدقہ۔ عزیز دوستو، اللہ کے راہ میں پیسے نکال کر خرچ کرنا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کی دیکھ بھال کرنا، جو کل عید کے لیے اپنے پاس کپڑے نہیں رکھتے انہیں کپڑے دلانا، ان کی جو ہے دل میں خوشی داخل کرنا اور عید کی تیاری میں انہیں مصروف رکھنا، انہیں بھی خوشی کا وہ حصہ دے جو حصہ انہیں حاصل ہے۔ عزیز دوستو، بہترین عمل ہے۔ اور بعض لوگ بکروں لینے میں، جانور لینے میں سارا دن مصروف رہتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں اور سارا دن بیکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہرگز آپ یہ کام مت کیجیے، کم از کم دن میں تو مصروف رہیے۔ آپ روزہ کھولنے کے بعد اپنے کام دیکھیں۔ قربانی کے بکرے لینے میں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آدمی بڑے بڑے بکرے لیتا ہے، بڑے بڑے سکھ لیتا ہے اور لوگوں کے درمیان دکھاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے فلاں بکرا لے لیا۔ عزیز دوستو، امن ہے، یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیے شیطان کیسے حاوی آ گیا ہے۔ اللہ کے راہ میں قربانی دینا چاہتے ہیں، انہوں نے پیسے بھی تیار کر لیے، قربانی کے لیے جانور دینا چاہ رہے ہیں اور شیطان وہاں آ جاتا ہے۔ ان کے دل میں تکبری، غروری، دکھاوا، لوگوں میں شہرت ایسے مادے پیدا کر دیتا ہے اور ساتھ لیتے ہیں جانور، پہنچتے ہیں گھر، ذبح کرتے ہیں، کچھ بھی اجر نہیں۔ انہوں نے تو لوگوں کو شامل کر لیا ہے، انہوں نے تو لوگوں کو دکھا لیا ہے، اب یہاں پر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اخلاص آدمی کا ختم ہو جائے، عمل بیکار ہے۔ تو آج کا دن آپ عبادت میں مصروف رہیے، آج کا دن ذکر و اذکار میں مصروف رہیے، آج کے اس عظیم دن کی اہمیت جانیے اور استغفار اور استحلال میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ یہی چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطیئۃ فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔